پرانے زمانے کی بات ہے جب بصرہ شہر میں ایک بزرگ ہستی رہتی جنہیں لوگ عزت اور محبت سے حکیم زبیر کہتے۔ وہ نہایت نیک، سادہ دل اور خدا ترس انسان تھے۔ دن عبادت میں گزارتے اور باقی کا وقت لوگوں کی خدمت میں لگا دیتے۔ ہر کوئی ان کا احترام کرتا۔ حکیم زبیر کا ایک ہی بیٹا تھا، نام یوسف، عمر 10 برس، لیکن عمر سے زیادہ ہی سمجھدار اور محنتی تھا۔ صبح مدرسے میں قرآن پڑھتا اور شام کو اپنے والد کے چھوٹے سے حکیم خانے پر بیٹھ جاتا۔ حکیم زبیر کے علم اور اخلاص کی وجہ سے دور دور سے مریض ان کے پاس آتے۔ جو غریب ہوتا وہ کبھی ان سے پیسے نہ لیتے اور ہمیشہ یہی کہتے، اللہ نے علم دیا ہے تو لوگوں کی خدمت بھی فرض ہے۔ ایک دن آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ بارش اتنی بڑھ گئی کہ ندی کا پانی شہر میں داخل ہو گیا۔ لوگ گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ حکیم زبیر اور یوسف بھی پریشان ہو گئے۔ ایسے حالات کو دیکھ کر یوسف گھبرا کر بولا، ابو اللہ مہربان ہے تو اتنی تکلیفیں کیوں دیتا ہے؟ حکیم زبیر نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا اللہ کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، ہم شروع میں نہیں سمجھ پاتے۔ جب بارش رکی تو دیکھا دکان کی چھت گر چکی تھی اور تمام دوا خراب ہو گئی تھی، لیکن حکیم کے چہرے پر کوئی شکوہ نہ تھا۔ وہ بولے، شکر ہے ہم سلامت ہیں، دکان تو پھر بن جائے گی۔ یوسف حیران تھا کہ اتنی مصیبت کے باوجود ابو اتنے پرسکون کیسے ہیں۔ اگلے ہی دن وہ نئی جگہ تلاش کرنے کے لیے نکلے اور بازار کے بیچ میں ایک چھوٹی سی جگہ کرائے پر لے لی۔ ادھر لوگوں کی آمد و رفت زیادہ تھی۔ جیسے ہی نئی دکان کھلی لوگ آنے لگے۔ جلد ہی کام پہلے سے زیادہ چل نکلا۔ کچھ ہی دنوں میں کمائی دگنی ہو گئی۔ ایک شام یوسف نے پوچھا، ابو کیا آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ بہتر ہوگا؟ حکیم زبیر نے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا، بس اللہ پر یقین تھا، اس کی ہر تقدیر میں بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ کبھی بات فوراً سمجھ آ جاتی ہے اور کبھی وقت کے ساتھ۔ کچھ مہینے گزرے، نئی دکان خوب چلنے لگی۔ پھر ایک دن ایک مسافر ان کی دکان پر آیا۔ اس نے حکیم زبیر کو ان کے پرانے دوست عبداللہ کا خط دیا جو مدینے میں رہتے تھے۔ وہ بیمار تھے اور ملنا چاہتے تھے۔ حکیم زبیر نے فیصلہ کیا کہ وہ فوراً مدینہ جائیں گے۔ یوسف گھبرا گیا، ابو میں تنہا دکان کیسے سنبھالوں گا؟ انہوں نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، ڈرو نہیں بیٹا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، میں جلد ہی لوٹ آؤں گا۔ یوسف دل میں ہمت جمع کر کے دکان پر بیٹھ گیا۔ پہلے دن خاص گاہک نہیں آئے۔ دوسرے دن ایک ضعیف شخص آیا، بہت بیمار لگ رہا تھا۔ بولا، بیٹا سر درد کی دوا چاہیے مگر میرے پاس پیسے نہیں۔ یوسف نے سوچا ابو ہوتے تو ضرور مدد کرتے۔ وہ دوا لے آیا اور مسکین کو دے دی۔ پیسوں کی فکر نہ کریں، اللہ شفا دے گا۔ بوڑھے نے دعا دی اور چلا گیا۔ تیسرے دن وہی بوڑھا اپنے بیٹے کے ساتھ آیا جو بہت مالدار لگ رہا تھا۔ اس نے کہا، کل تمہاری دوا سے آرام ملا، میرا بیٹا اب تمہارے پاس سے دوا لینا چاہتا ہے۔ امیر آدمی نے کافی دوا خریدی اور پھر وہ روز آنے لگا۔ ایک دن اس نے بتایا، میں شہر کے حاکم کے لیے کام کرتا ہوں، حاکم صاحب بہت بیمار ہیں، کیا تمہارے والد انہیں دیکھ سکتے ہیں؟ یوسف بولا، ابو تو مدینہ گئے ہیں، لیکن اگر آپ مجھے ان کا مرض بتا دیں تو میں کوشش کروں گا۔ امیر آدمی نے اسے ساری بات بتائی تو یوسف نے ساری بات غور سے سنی اور پھر چند جڑی بوٹیاں منتخب کی اور کہا، انہیں پانی میں ابال کر حاکم صاحب کو پلائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جیسا یوسف نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ دواؤں نے اثر دکھایا اور چند دن کے بعد حاکم کی حالت بہتر ہونے لگی۔ حاکم صاحب خود دکان پر آئے، یوسف کے پاس بیٹھے اور بولے، بیٹا تم نے میری جان بچائی، میں چاہتا ہوں کہ تم سرکاری حکیم بن جاؤ۔ یوسف حیرت میں رہ گیا۔ جب حکیم زبیر سفر سے واپس آئے تو یوسف نے سب واقعہ سنا دیا۔ زبیر مسکرائے اور بیٹے سے بولے، دیکھا بیٹا، اگر میں یہاں ہوتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ اللہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت رکھتا ہے، تمہارے نصیب میں جو تھا وہ تمہارے پاس خود ہی آ گیا۔ چند دن کے بعد حاکم نے حکیم زبیر اور یوسف دونوں کو محل میں بلایا اور وہاں اعلان ہوا، آج سے شہر کے سرکاری حکیم آپ دونوں ہوں گے۔ حکیم زبیر نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حاکم کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اب ان کے پاس وسیع گھر، عزت اور شہرت تھی، مگر ان کے دروازے غریبوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے۔ وہ کسی حاجت مند کو خالی ہاتھ واپس نہ کرتے۔ ایک دن ایک مسافر خبر لایا کہ ان کے پرانے محلے میں آگ لگ گئی تھی، اگر وہاں ہوتے تو بہت نقصان اٹھاتے۔ یوسف نے ابو کی طرف دیکھا، دونوں کے آنکھوں میں شکر گزاری جھلک رہی تھی۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وقت گزرتا گیا، یوسف جوان ہو گیا۔ علم، اخلاق اور خدمت کی وجہ سے لوگ اسے بہت چاہتے تھے۔
لیکن یوسف کے دل میں ایک خواہش تھی، وہ حج کے لیے مکہ جانا چاہتا تھا۔ اس نے ابو سے اجازت مانگی۔ حکیم زبیر نے کہا، بیٹا نیت اچھی ہے مگر قافلہ نکلنے میں ابھی 3 مہینے باقی ہیں، انتظار کر لو۔ یوسف نے ہاں کر دی مگر دل بے قرار تھا، وہ جلد از جلد خانہ کعبہ دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ اتفاق سے ایک دن تاجروں کا ایک قافلہ مکے کی طرف جا رہا تھا۔ یوسف نے سوچا کیوں نہ میں بھی ان کے ساتھ چلا جاؤں۔ رات کو ہی چند کپڑے اور تھوڑا سا کھانا لے کر چپکے سے گھر سے نکل پڑا اور قافلے کے ساتھ جا ملا۔ دل میں خیال تھا واپس آ کر ابو سے معافی مانگ لوں گا۔ صبح حکیم زبیر کو خبر ہوئی تو وہ گھبرا گئے۔ لوگوں نے بتایا انہوں نے یوسف کو تاجروں کے قافلے کے ساتھ جاتے دیکھا ہے۔ زبیر سمجھ گئے کہ بیٹا جلد بازی میں نکل گیا ہے۔ انہوں نے سر اٹھا کر دعا کی، یا اللہ میرے بیٹے کی حفاظت فرما۔ ادھر قافلہ ریتلے سفر پر بڑھتا رہا۔ گرمی شدید اور رستہ دشوار تھا۔ پہلے دن تو سب ٹھیک رہا مگر دوسرے دن اچانک قافلہ رک گیا۔ سامنے کچھ مسلح لوگ نمودار ہوئے، وہ ڈاکو تھے۔ انہوں نے قافلے کو گھیر لیا اور لوٹنا شروع کر دیا۔ یوسف کے پاس بھی کچھ سکے تھے، وہ بھی چھین لیے گئے۔ ڈاکوؤں نے یوسف کو پکڑ کر پوچھا، کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ یوسف ڈر گیا مگر سچ کہہ دیا۔ سردار نے اس کی بات سنی تو ہنس پڑا، اچھا تو تم مشہور حکیم زبیر کے بیٹے ہو، انہوں نے میرے بھائی کا علاج کیا تھا، وہ انہی کی وجہ سے آج زندہ ہے۔ سردار نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ دیا، اس لڑکے کو چھوڑ دو، یہ ہمارا مہمان ہے۔ پھر سردار یوسف سے بولا، چلو میں تمہیں مکہ پہنچا دوں گا، تمہارے باپ کا مجھ پر قرض ہے۔ راستے میں یوسف نے دیکھا یہ لوگ بہت عجیب تھے، وہ صرف امیروں کو لوٹتے اور غریبوں کی مدد کرتے۔ سردار نے کہا، ہم برے نہیں، حکومت نے ہماری زمینیں چھین لی، ہم مجبور ہو گئے۔ 3 دن کے سفر کے بعد وہ ایک چھوٹے سے گاؤں پہنچے۔ سردار نے کہا، یہاں وبا پھیلی ہے، لوگ مر رہے ہیں، تمہارے والد حکیم ہیں، تم ان لوگوں کو دیکھو، شاید تمہیں مرد سمجھ آ جائے۔ یوسف کچھ لمحے خاموش رہا، پھر دل میں سوچا، شاید اللہ نے مجھے اسی خاص مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ اس نے گاؤں والوں کی بیماری کو غور سے دیکھا، پانی کا معائنہ کیا اور فوراً سمجھ گیا کہ پانی زہریلا ہو گیا ہے۔ یوسف نے سب لوگوں کو سمجھایا، اپنے کنویں کا پانی مت پیو، صاف پانی استعمال کرو اور یہ جڑی بوٹیاں روز پی لو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ وہ نسخے تھے جو وہ اپنے والد سے سیکھا تھا۔ آہستہ آہستہ گاؤں والے صحتیاب ہونے لگے۔ اب جو لوگ بے بس اور بیمار پڑے تھے وہی یوسف کو دعائیں دینے لگے۔ گاؤں کا سردار بے حد خوش ہوا اور کہنے لگا، بیٹا تم نے ہماری جان بچا لی، ہم تمہارے احسان مند ہیں۔ پھر اس نے کہا، 2 دن کے بعد مکہ جانے کے لیے قافلہ نکل رہا ہے، اگر تم چاہو تو ان کے ساتھ جا سکتے ہو۔ یوسف کے دل میں سکون اتر آیا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سوچا، اگر میں ابو کے ساتھ انتظار کرتا تو شاید یہ لوگ مر جاتے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اس نے اپنے والد کے نام ایک خط لکھا اور ڈاکوؤں کے سردار کے حوالے کرتے ہوئے کہا، براہ کرم یہ خط میرے والد تک پہنچا دیں۔ سردار نے وعدہ کیا، فکر نہ کرو، میں انہیں خط دے دوں گا اور بتا دوں گا تم خیریت سے ہو اور اپنے کیے پر معافی بھی مانگوں گا۔ 2 دن کے بعد یوسف قافلے کے ساتھ مکہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ دل میں عجیب سا سکون تھا، وہ سوچتا گیا جو آزمائش لگتی تھی وہ دراصل اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت تھی۔ سفر پرسکون چل رہا تھا، راستے میں بہت سے مسافر یوسف کے دوست بن چکے تھے۔ ایک بزرگ حاجی بھی ساتھ تھے جو پہلی مرتبہ حج پر جا رہے تھے، وہ اکثر بیمار ہو جاتے، یوسف ان کا خیال کرتا، دوا دیتا اور خدمت کرتا۔ ایک روز قافلہ دمشق کے عظیم شہر پہنچا۔ شہر کی گہما گہمی دیکھ کر یوسف نے سوچا، یہاں کی دکانیں بھی دیکھ لوں اور کچھ دوائیاں بھی خرید لوں۔ وہ بازار گھوم رہا تھا کہ اس کی نظر ایک پرانے حکیم خانے پر پڑی۔ ایک بوڑھا حکیم بیٹھا تھا جو بہت پریشان حالت میں لگ رہا تھا۔ بوتلیں اور جڑی بوٹیاں سامنے رکھی تھی مگر کوئی گاہک نہ تھا۔ یوسف نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور حال احوال پوچھنے لگا۔ بوڑھے نے آہ بھری اور کہا، میں حکیم قاسم ہوں، 40 سال سے یہ دکان چلا رہا ہوں مگر اب نظر کمزور ہو گئی ہے، بیوی فوت ہو گئی ہے اور کوئی اولاد بھی نہیں، اس لیے کام نہیں ہو پاتا۔ یوسف کے دل میں رحم جاگ اٹھا، اس نے کہا، میں بھی حکیم گھرانے سے ہوں، میرا نام یوسف ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ حکیم قاسم کی آنکھوں میں چمک بھر آئی، انہوں نے یوسف سے درخواست کی کہ وہ دوائیں بنا کر میری مدد کرے۔ یوسف نے چند دن ان کے ساتھ کام کیا، دواؤں کی ترکیب بہتر کی اور اپنے والد کے کچھ نادر نسخے بھی سکھائے۔ دکان پھر سے چل پڑی، لوگ دوبارہ آنے لگے۔ حکیم قاسم کے
के चेहरे पर पुरानी रौनक वापस आ गई। काफिला आगे बढ़ने लगा, लेकिन हकीम कासिम ने मोहब्बत से कहा, बेटा मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तुम अल्लाह का तोहफा हो, कुछ दिन और मेरे पास रह जाओ। यूसुफ ने सोचा मक्का तो हमेशा रहेगा, लेकिन किसी बेसहारा बुजुर्ग का दिल रखना भी इबादत है। उसने काफिले के सरदार से वादा लिया कि वापसी पर वो इसे साथ ले जाएगा और दमिश्क में ठहर गया। वक्त गुजरता गया, दुकान शहर की मशहूर तरीन जगह बन गई। एक दिन एक कासिद आया, उसने जुबैर का खत यूसुफ को दिया। खत पढ़ने के बाद यूसुफ की आंखें भर आई। उसमें लिखा था, बेटा सुना है तुम दमिश्क में हो, मैं फिक्रमंद था मगर अब खुश हूँ। अल्लाह ने तुम्हें मेरे पुराने दोस्त हकीम कासिम के पास पहुँचा दिया। यूसुफ हैरान रह गया। उसने हकीम कासिम से पूछा, क्या आप मेरे वालिद को जानते हैं? हकीम कासिम मुस्कुरा कर बोले, हाँ बेटा, जुबैर मेरे बचपन का साथी है, हमने इकट्ठे इल्म सीखा था, फिर वक्त ने हमें जुदा कर दिया। उन्होंने आंसू भरी आवाज में कहा, सालों पहले मैंने इन्हें लिखा था कि मेरी नजर कमजोर हो रही है और मेरे पास कोई वारिस नहीं। जवाब न आया, मगर आज देखो अल्लाह ने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। यूसुफ ने आजिजी से कहा, अल्लाह ने मुझे आपकी खिदमत के लिए भेजा है, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। हकीम कासिम की आंखें नम हो गई। उन्होंने यूसुफ को गले लगाया और कहा, तुम मेरे बेटे हो, अब मैं तुम्हें अपना इल्म सौंपूंगा जो मैंने आज तक किसी और को नहीं दिया। चंद हफ्तों के बाद यूसुफ ने बेशुमार कीमती नुस्खे सीख लिए। वो पुराने और नायाब तरीके थे जिनके बारे में अब बहुत कम लोग जानते थे। यूसुफ दिन रात मेहनत करता, हर बात याद रखता और अमल में लाता। इसका इल्म बढ़ता गया। अब वो और मजीद समझदार हो गया। एक दिन हकीम कासिम की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्होंने यूसुफ को करीब बुलाकर कहा, बेटा मेरा वक्त करीब आ गया है, मेरी ख्वाहिश है ये दुकान, ये नुस्खे और ये सब इल्म तुम्हारे हो जाएं। तुम मेरे बाद लोगों की खिदमत करना। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। हकीम साहब ने जेब से एक चाबी निकाली और उसे देते हुए कहा, इससे मेरा संदूक खोल लेना, इसमें मेरी किताबें हैं और कुछ रकम भी, वो सब तुम्हारी अमानत है। यूसुफ ने संदूक खोला तो इसमें कीमती किताबें, सोने के सिक्के और एक नायाब पुराना खत था। वो खत यूसुफ के वालिद जुबैर का था। इसमें लिखा था, दोस्त सुना है तुम्हारी बेनई कमजोर हो रही है, मैं अपने बेटे यूसुफ को तुम्हारे पास भेजूंगा ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके। ये खत 10 साल पुराना था, जब यूसुफ बहुत छोटा था। यूसुफ हैरान रह गया और सोचा, वाकई अल्लाह की हिकमत बेमिसाल है। वक्त गुजरता गया और हकीम कासिम की हालत बिगड़ती गई। एक रात उन्होंने यूसुफ का हाथ थामकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ने मुझे तुम जैसा बेटा अता किया। ये कहकर वो अल्लाह को प्यारे हो गए। यूसुफ ने उन्हें दफन किया, दुआ की और लोगों ने उसे नया हकीम मान लिया। लेकिन उसके दिल में अपने वालिद की याद और खाना काबा को देखने की तड़प जाग उठी। यूसुफ ने फैसला किया कि वो पहले मक्का जाएगा, हज करेगा और फिर अपने वालिद के पास वापस लौटेगा। वो हकीम कासिम की किताबें और नुस्खे साथ ले गया और बाकी दौलत गरीबों में बांट दी, जैसे उसके वालिद ने उसे सिखाया था। जब यूसुफ मक्का पहुंचा और काबा को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सजदे में गिर गया और कहा, या अल्लाह, अब मैं समझ गया हूँ, जिन रास्तों को मैं मुसीबत समझता था वही दरअसल रहमत और भलाई का जरिया थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की हर बात में हिकमत है। बहुत दफा मुसीबतें दरअसल छुपा हुआ इनाम होती हैं। सब्र करने वाले के लिए अल्लाह ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका वो तस्वुर भी नहीं करता। यूसुफ की जिंदगी यही दर्स देती है, जो हालात हमें मुश्किल लगते हैं उन्हीं में हमारे लिए भलाई छुपी होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल मोरल स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दुआ दें। अल्लाह आपके घरों में रहमत नाजिल फरमाए। आमीन।